اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له عزك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالقصاء اليماني فغطيني به فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأحكك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي والصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بعزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي
لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال من جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل يا ربي أتعزن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أهوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه يا الله إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك الشيعة فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معجزہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی وہ بختیں رسا دے
مرقد فاطمہ جو دکھا دے، ہاتھ سے اپنے خود جام عرفان، میری شہزادی مجھ کو پلا دے، شان اقدس میں کہہ لوں قصیدہ، قدسیوں کی زباں کو ہلا دے، ہو کے خوش جس سے خاتون جنت، دین و دنیا میں ہم کو صلا دے، عرض کی ایک یہودی نے آ کر، اذن مجھ کو جو خیر الورا دے، میں کروں حال دل اپنا روشن، مدعا میرا بہرے خدا دے، عورتیں مجھ سے کہتی ہیں پے ہم، دختر مصطفیٰ کو بلا دے، ہے تمنا کہ شادی میں آ کر فاطمہ اپنا جلوہ دکھا دے، فاطمہ نے مشیت سے پوچھا، کیا ہے تیری رضا وہ بتا دے، جو بلاتے ہیں شادی میں مجھ کو، جانتا ہے تو ان کے ارادے، ہو نہ پوشاک وجہ تمسخر، تو جو چاہے تو عزت بڑھا دے، حکم خالق ہوا حوریاں کو، فاطمہ کو یہ مژدہ سنا دے، کون اس کا تمسخر کرے گا، جس کو معبود برتر بنا دے، جا کے شادی میں بنتے پیمبر اپنا اعجاز سب کو دکھا دے، گھر سے نکلی جو محبوبہ رب، کہکشاں بن گئے سارے جادے، پہنچی جیسے ہی شادی کے گھر تک، حکم رب تھا ملک کو ندا دے، آئی آواز غیب یہودی، جلد نامحرموں کو ہٹا دے، مادر ان کی یہاں آ رہی ہیں، جو ہے جبریل کے بھی خزادے، گھر میں داخل ہوئی نور چمکا، ایسا جو دل پہ بجلی گرا دے، نور کو دیکھ کر عورتیں سب خاک پر گر پڑی بے ارادے، جان دی ہوش کھو کر دلہن نے، غم سے بدلے مسرت کے جادے، جو تھی محبوبہ رب اکبر، جانتی تھی وہ حق کے ارادے،
ہاتھ اٹھائے مصلی پہ جا کر تاکہ مردہ دلہن کو جلا دے، ہو کے پابوس فوراً دلہن نے عرض کی جام عرفاں پلا دے، سینکڑوں عورتیں لائی ایمان چھوڑ کر کفر و ظلمت کے جادے، جو تھی محبوبہ رب اکبر جانتی تھی وہ حق کے ارادے، ہے بجز فاطمہ کون ایسا جو کہ مردہ دلہن کو جلا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرا جشن منانے آئے ہم زینب، تیرا جشن منانے آئے ہم زینب، لب پہ ہنسی ہے اور آنکھیں ہیں نم زینب، تیرا جشن منانے آئے ہم زینب، ہنستے ہیں اور آنکھ سے آنسو گرتے ہیں، تیرے فضائل میں بھی تیرے غم زینب، تیرا جشن منانے آئے ہم زینب، تو نے اڑا دی سارے یزیدوں کی نیندیں، تو نے اڑا دی سارے یزیدوں کی نیندیں، قاتل کے گھر میں کر کے ماتم زینب، تیرا جشن منانے آئے ہم زینب، کوئی زباں اب کھول نہ پائے گا عادل، کوئی زباں اب کھول نہ پائے گا عادل، تیرے خطبوں میں ہے اتنا دم زینب کہ تیرا جشن منانے آئے ہم زینب، تیرا قصیدہ لکھتے رہیں اور پڑھتے رہے، تیرا قصیدہ لکھتے رہیں اور پڑھتے رہے، جب تک بھی ہے میرے دم میں دم زینب کہ تیرا جشن منانے آئے ہم زینب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ ہے آستاں، جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ ہے آستاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، مولا عباس تیرے در
سا دنیا میں در کہاں، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو قمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ میں باخدا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ میں باخدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا، تو شیر خدا ہے بابا اور شیر کربلا، تو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا، تو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا، تو تیرے دیے جلاتا ہے اس لیے جہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج کنیزان زہرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق حمد و ثنا ہے وہ ثنا ازل و ابد کہ جس نے اس کائنات کے فرش کو بچھایا، آسمان کے شامیانے کو بنا کسی سہارے کے کھڑا کیا، ہواؤں کو چلایا، پانی کو برسایا، دریاؤں میں کشتیوں کو روانی عطا کی، اور یہ تمام چیزیں حدیث قدسی کی روشنی میں پنجتن پاک کی محبت میں خلقی۔ الحمدللہ تا زندگی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں، حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جس کی محبت میں اللہ نے اس کائنات کو سجایا، انہی کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کیا، ہمارے اعمال کو قبولیت کا شرف عنایت فرمایا، اور ہمیں وہ نعمت عظمیٰ ولایت علی اور اولاد علی سے نواز کر ہم پہ احسان عظیم کیا کہ کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے، کسی کے رزق کو زیادہ فراز دیتا ہے بطور خاص، مگر جس پہ مہرباں ہو خدا علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے۔ آج ہم سب انہی اہل بیت علیہ السلام کے اس خانوادہ کی اس زینت کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ سب سے پہلے آپ تمام سامعین کی خدمت میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہم سب مل کے ولی عصر کی خدمت میں چلیں اور شہزادی کونین اور رسول خدا کی خدمت میں ایک مولا کائنات کی خدمت میں ایک بہترین محبت اور ولایت میں ڈوبی ہوئی صلوات کا نذرانہ بطور مبارکباد پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ 5 جمادی الاول اور دوسری روایت 1 شعبان المعظم کی وہ پربہار صبح تھی جب شہزادی کونین کے گھر بڑی بے قراری سے کسی مولود کا انتظار ہو رہا تھا۔ آخرکار بمنشاء پروردگار انتظار کے لمحات تمام ہوئے اور خالق اکبر نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی نورانی آغوش مبارک کو جناب زینب سلام اللہ علیہا سے روشن اور منور کر دیا۔ ایک ایسی بیٹی آئی کہ جس کی مثال گلشن اسلام میں نہیں، گلزار مصطفیٰ میں ایک ایسی کلی کھلی، زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی مگر زینب کے بعد ثانی زینب نہیں ملی۔ یقیناً ہم نے یہ دیکھا کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کے گھر 2 بیٹوں کے بعد ایک بیٹی آئی۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، بیٹی رحمت پروردگار ہوا کرتی ہے۔ واقعاً کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو رحمت کے گھر میں رحمت ہے، اور شہزادی زینب جو نعمت کے گھر میں رحمت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں تمام ہیں اور علی علیہ السلام پر نعمتیں تمام ہیں، لہٰذا شہزادی فاطمہ جب آئیں تو رحمت کے گھر میں رحمت آئی، اور جب شہزادی زینب آئیں تو نعمت کے گھر میں رحمت آئی، اس لیے کہ اللہ نے ولایت علی کا اعلان کرنے کے بعد نعمت کو تمام کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث، جس نے 4 بیٹیوں کی پرورش کی اس پر جنت واجب ہے۔ پھر فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اس پر جنت واجب ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی
اس پر بھی جنت واجب ہے، اور جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اس پر جنت واجب ہے۔ حدیث میں ہے کہ البنات حسنات والبنون نعمات، بیٹیاں نیکیاں ہیں اور بیٹے نعمات ہیں۔ حسنات یعنی نیکیوں پر ثواب عطا کرے گا اور نعمت پر سوال کرے گا۔ بے شک ایک ایسی بیٹی، اتنی عظیم بیٹی کہ جو مولائے کائنات کے گھر میں آئی۔ اگر شہزادی کونین کے نام کی طرف چلیں، شہزادی کونین کی اس لخت جگر کے نام کی طرف چلیں کہ سورہ صافات میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے زینت عطا کی۔ آسمان بلند ترین ہے مگر زینت ستاروں سے ہے۔ علی علیہ السلام اپنی تمام تر بلندی اور اعلیٰ مرتبے کے ساتھ، اگر دیکھا جائے کہ علی کے پاس 2 بیٹے موجود ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اور بیٹی ہے جو علی کی زینت ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں انا زین الدین، دین کی زینت میں ہوں۔ لیکن اگر دیکھا جائے دین کی زینت علی ہے تو پھر علی کی زینت زینب ہے، اور علی کی زینت زینب جس کے لیے شاعر کے قلم کو لکھنا پڑا کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیمبر، ہوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے۔ ایک ایسی بیٹی کہ جس کا نام خود مولا کائنات نے نہیں رکھا، خود شہزادی کونین نے نہیں رکھا۔ روایت اس بات کی گواہ ہے کہ بی بی کا نام اسی طرح رکھا گیا جس طرح مولا حسن اور حسین علیہ السلام کا نام رکھا گیا، یعنی جبرائیل امین آئے اور حکم پروردگار سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شہزادی کے اس لخت جگر کا نام لے کر آئے کہ اللہ کے حبیب اس کا نام زینب رکھنا۔ رسول اللہ نے حکم پروردگار سے زینب نام رکھا، اور پھر اللہ کے حبیب رخسار پہ رخسار رکھ کر رونے لگے کہ میری یہ بیٹی ایک وقت آئے گا کہ میری اس بیٹی پر مصائب آئے گا، اور اپنے اصحاب سے کہتے تھے کہ اپنے دل میں میری اس نواسی کی محبت رکھو۔ جب رسول اللہ نے گریہ کیا تو شہزادی فاطمہ زہرا نے پوچھا، بابا اس پر رونے کا کیا ثواب ہے؟ تو حبیب خدا نے فرمایا، جو حسن اور حسین پر گریہ کا ثواب ہے۔ بے شک شہزادی زینب سلام اللہ علیہا شریکت الحسین ہیں۔ بہت سے القاب جو آپ کے تاریخ میں کتابوں میں ملتے ہیں، جس میں ایک لقب عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ بنی ہاشم کی بھی باعقل خاتون، ایک قمر بنی ہاشم، جو بنی ہاشم میں بنی ہاشم کا چاند نکلا تو ایک عقیلہ بنی ہاشم نکلی۔ اگر عقل کسی انسانی صورت میں ہو تو حسن ابن علی ہیں، اگر عورت میں ہو تو جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ اگر کہا جائے غدیر کو بچایا حسین نے تو کربلا کو بچایا زینب نے۔ تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے؟ ثانی بنت پیمبر تیرا منصب کیا ہے؟ کس کے بس میں ہے تیری ذات کا عرفان بھلا؟ صرف شبیر بتا سکتا ہے زینب کیا ہے۔ لہٰذا عقیلہ بنی ہاشم، جس کے لیے اگر آگے بڑھیں تو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اے پھوپھی جان، اللہ کا شکر آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، ایسی سوجھ بوجھ رکھنے والی خاتون جنہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے جناب زینب کو، خدا نے علم دیا ہے شہزادی زینب کو، ایک وہ علم جو مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے، جو ماضی کے بارے میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک وہ علم جو مستقبل کے بارے میں، یعنی کل بارش ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم دیکھیں کہ کل کیا ہونے والا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، زیادہ سے زیادہ ہم اپنے بارے میں بھی
سب کچھ نہیں جانتے، تھوڑا بہت جانتے ہیں. یعنی کہ کل ہم صحت مند رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کل ہم بیمار ہو جائیں گے، ہمیں نہیں پتہ. ہمیں مستقبل کے بارے میں نہیں معلوم ہے، اور نہ ہی ماضی میں جو ہمارے ساتھ بہت پاسٹ میں، یا ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ جو بہت پاسٹ میں گزر چکا، وہ ہم نہیں جانتے ہیں. جسے اللہ علم دیتا ہے نا، وہ عصمتی آگوش تربیت دیتی ہے. اس کے علم کا عالم کیا ہے. دربار ہے یزید کا، اور اس کے دربار میں کسی کو گفتگو کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کسی کی ہمت بھی نہیں ہے. اسی دربار میں شہزادی ثانیہ زہرا نے ایک جملہ کہا. اس وقت جب یزید نے یہ کہا، معاذ اللہ، یزید کہتا ہے کہ بنی ہاشم نے کھلواڑ کیا، یہ رسالت ہے نہ وحی آئی ہے. کوئی اس کے دربار میں ایسا نہیں تھا جو کھڑے ہو کر اس کا جواب دے سکے. اسی وقت علی کی شیر دل بیٹی دربار شام میں ہاتھوں میں رسن ہے، پورا گھر اسیری کے عالم میں ہے. ایسے عالم میں شجاعت دیکھیے. پاسٹ یعنی ماضی کا عالم، ماضی کا علم ہمیں نہیں ہے، مگر وہی الہی کے گھرانے میں پروان چڑھنے والی ماضی کو جانتی ہے، پاسٹ کو جانتی ہے. شہزادی کے لب گویا ہوئے، اے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے یزید، تو کیا بات کرتا ہے. یزید کا پورا شجرہ اس ایک جملے میں کھنگال کے رکھ دیا. بی بی نے یزید کو اس طرح سے لاجواب کر دیا. یزید کا سکوت بتا رہا تھا، اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ علی کی بیٹی صحیح کہہ رہی ہے. یعنی کہتی ہے، آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے یزید، تو کیا بات کرتا ہے. اے یزید، جتنے مکر و فریب چاہے کر لے، مگر میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. واقعی اگر دیکھا جائے کہ زبان نر گئے آدھا میں جس گھڑی کھولی، علی کی لاڈلی بیٹی یزید سے بولی. وقار صبر ہوں، تصویر پنجتن ہوں میں، ادب سے بات کر عباس کی بہن ہوں میں. اتنی شجاعت، اتنا صبر، اس قدر مصائب و آلام میں گھری ہوئی، اس قدر مصیبتوں کی اٹھائی ہوئی، لیکن اپنے آپ کو کتنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہزادی زینب نے یہ بتا دیا. لیکن شاعر کا یہ کلام جو واقعی دل کو چھو لینے والا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اتنی شجاعت کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ اس شہزادی زینب کہتی ہیں، عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تخریب تیرا عزم و تعمیر کا پیکر، تو رج سے سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو جسموں کا مالک ہے وہ ذہنوں کا ولی ہے، ارے تو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی ہے. لمحات میں یہ معجزے کر جاتا ہے شبیر، مرتا نہیں ذہنوں میں اتر جاتا ہے شبیر، پھیلے تو 72 میں بکھر جاتا ہے شبیر، سمٹے تو اکائی میں سمٹ جاتا ہے شبیر. وہ جیت گیا نا تو بتا ہار گیا نا، تو مارنے آیا تھا تجھے مار گیا نا. سبحان اللہ، کیا کہنا شہزادی زینب کی عظمتوں کا کہ اتنی مصیبتوں، بلا اور تکلیف کے باوجود اس قدر دشمن کو منہ توڑ جواب دینا. یہ شہزادی زینب علیہ مقام سے کوئی سیکھے. دشمن کے سامنے اپنے آپ کو کمزور نہیں بتایا، بلکہ بلاؤں پر صبر کیا، مصیبتوں کو ظاہر نہیں کیا. یہاں تک کہ امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا زندان میں بی بی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے اصرار کیا، بہت اصرار کیا کہ پھپھی اماں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ کیوں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. لیکن اپنے بیٹے سے اپنی تکلیف کو نہیں بیان کیا. مولا کے بہت اصرار پر شہزادی نے بیان کیا کہ اے میرے لال، یزید کے پاس سے اتنا کم کھانا آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں. اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. آج عورتوں کی زندگی میں سب رخصت ہو چکا ہے. آپ دیکھیں، یہ جو میں نے ابھی اس سے پہلے اشعار کی شکل میں جو شہزادی کی شجاعت کو بیان کیا، لیکن آج اگر دیکھا جائے ہم پہ تھوڑی سی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم سے صبر نہیں ہوتا. اور عورتیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اب کتنا صبر کریں، برداشت نہیں ہوتا. تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا کیا جائے؟
جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ اتنا ہی تکلیف ڈالتا ہے کسی نفس پر جتنا سوائے کہ وہ اس سے برداشت کر سکے. تو انسان کی تکلیف برداشت سے زیادہ اللہ نہیں ڈالتا. اور جو اپنی مصیبتوں کو چھپاتا ہے، جو اپنی تکلیف کو چھپاتا ہے، اپنی بلاؤں پہ مصیبتوں پہ صبر کرتا ہے، کائنات کا امیر مولائے مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے 3 چیزیں: چھپا کے نیکی کرنا، بلاؤں پہ صبر کرنا اور مصیبت کو چھپانا. اگر یہ 3 چیزیں ہمارے پاس آ جائے تو سمجھیے جنت کا خزانہ ہمارے پاس آ گیا. سب سے پہلی چیز چھپا کر نیکی کرنا. اس کے لیے صرف ایک حدیث پہ اکتفا کرتے ہوئے میں قربان جاؤں اپنے معصوم اماموں کے، جنہوں نے احادیث کے ذریعے ہماری سوئی بصارتوں کو، ہمارے کند ذہنوں کو اتنی بہترین انداز میں ہدایت کی ہے کہ بہت ساری باتوں کو اگر کہا جائے لیکن ایک حدیث معصوم کو بیان کیا جائے تو بات کی وضاحت ہو جاتی ہے. کسی کے پاس اتنا فصیح و بلیغ کلام نہیں ہے سوائے آل رسول کے. میرے مولا فرماتے ہیں یہ اس کے ذیل میں کہ چھپا کر نیکی کرنا. مولا علی کہتے ہیں کہ چھپا کر نیکی کرنا یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. تو آئیے میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی اس حدیث کو بیان کروں کہ مولا کہتے ہیں کسی عمل کا باقی رہنا اس عمل کے انجام دینے سے زیادہ مشکل ہے. کسی نے پوچھا مولا عمل کے باقی رکھنے سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے قربتاً الی اللہ صلہ رحمی کی اور اللہ کی خاطر خرچ کیا تو اس کا عمل پوشیدہ طور پر چھپا کے کیے گئے عمل میں لکھا جاتا ہے. لیکن جب پہلی بار گفتگو کے دوران، باتوں کے دوران وہ کسی پہ اپنے اس عمل کو ظاہر کر دے تو پھر یہاں سے نکال کر ظاہری اعمال کی لسٹ میں وہ عمل لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بتا دیا. اور پھر دوسری بار کسی کو جب اس کو بتاتا ہے اپنے اس عمل کے بارے میں تو ظاہری عمل سے نکال کر ریاکاری میں اس کا شمار ہو جاتا ہے. یعنی ایک عمل جب انسان نے کیا تو اسے بھول جائے، قربتاً الی اللہ کہہ کے چھوڑ دے اور پھر بھول جائے کہ میں نے کوئی نیکی کی تھی تو ہی وہ سیف رہ سکتی ہے. کیونکہ 8ویں امام رضا ضامن و سامن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک اچھا پوشیدہ طور پر کیا گیا عمل یعنی چھپا کر کیا گیا عمل 70 نیکی کے برابر ہے. لیکن شیطان ہمیں یہ کہتا ہے ارے بتاؤ، نہیں بتاؤ گی تو کون بتائے گا، تم تو سامنے والے کی اصلاح چاہتی ہو. نہیں، ہمیں اپنا عمل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اگر کسی کو نیکی کی طرف لانا ہے تو آل رسول کے واقعات، آل رسول کی جو نیکیاں ہیں، جو ان کے اعمال ہیں وہ بتا دینا کافی ہے. ہم نے کیا ہے یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے. جنت کا خزانہ، بلاؤں پر صبر کرنا، مصیبتوں کو چھپانا. آج انسان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے یہ مصیبت میں ہے، یہ بلا میں گرفتار ہے. نہیں، اللہ کہتا ہے اتنا ہی ڈالتا ہوں جتنا تو برداشت کر سکتا ہے. انسان برداشت کر لے، صبر کر لے، اللہ کے اوپر اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ دے. اگر بلا پر صبر کرتا ہے، آزمائش پر صبر کرتا ہے، اس پر ثابت قدم رہنا، یہ ایمان کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے. اگر کوئی شخص آزمائش میں مبتلا ہو جائے اور بے صبری کا اظہار نہ کرے، دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کنیکٹڈ اس لیے کہ انہوں نے ہر قدم پہ کہیں کسی مرحلے پہ، آپ تاریخ کربلا کو دیکھیے تو کہیں کسی مرحلے پہ شکوہ نہیں کیا، فریاد نہیں کی ہے کہ پروردگار اب برداشت نہیں ہوتا. تو اپنے کسی آزمائش میں مبتلا اگر کوئی شخص ہوتا ہے اس پر بے صبری کا اظہار کرے تو بے صبری جو ہے خود الہدہ ایک درد بن جاتی ہے. لیکن اگر صبر کر لے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، جھک جائے کہ یہ میرے ہی کسی غلطی کا نتیجہ ہوگا، جو اللہ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. ایسے ہی ایک عمران بن حسین نام کے ایک شخص تھے، مصیبتوں پر صبر کرنے والے بہترین انسان. انہیں ایک ایسی بیماری ہو گئی، ایک ایسا مرض میں مبتلا ہو گئے جس میں انسان کا پیٹ پھول جاتا ہے اور جتنا پانی
وہ پیتا ہے اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی اور اسے پانی کی طلب ہی لگتی ہے. بہت علاج کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئے. 3 سال تک اسی بیماری میں مبتلا رہے. نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ چل پھر سکتے تھے، بس ایک چارپائی پر لیٹے رہتے تھے. پرانا زمانہ تھا، آج کی ایسا سہولتیں نہیں تھی. ان کے پیشاب اور پاخانے کے لیے ایک گڑھا ان کی چارپائی کے نیچے کھود دیا گیا. ایک دن ان کے بھائی علا ان کی عیادت کو آئے. ان کی حالت دیکھ کے وہ رونے لگے، بہت روئے. تو عمران جو بیمار تھے وہ اپنے بھائی سے کہتے تم کیوں روتے ہو؟ تو بھائی نے کہا بھیا میں آپ کی حالت دیکھ کر روتا ہوں، میں رو نہیں تو کیا کروں؟ عمران نے کہا رونے کی ضرورت نہیں ہے، جو خداوند عالم کی خواہش میرے لیے ہے وہ مجھے منظور ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں تو اسی صورت میں، کیونکہ جب خدا میری آزمائش کرنا چاہتا ہے تو مجھے انکار کیوں ہے؟ اور سنو، جس دن سے میں اس امتحان میں مبتلا ہوا ہوں، اس تکلیف میں مبتلا ہوا ہوں، اس مرض میں مبتلا ہوا ہوں، اور میں صبر کرتا ہوں، فرشتے آ کر مجھے سلام کرتے ہیں اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں. فرشتے میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا ایک صابر، ایک صبر کرنے والا، بلا اور مصیبت پہ صبر کرنے والے کو پروردگار عالم چھوڑ نہیں دیتا، کبھی اسے تنہا نہیں کرتا. واقعی اگر یہ بات ہماری سمجھ میں کاش آ جاتی کہ بلا اور مصیبت پہ صابر کے لیے قرآن کی آیت نے بھی کہا ہے نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بس اپنی زندگی میں سب سے عظیم چیز جو ہے صبر کا دامن تھام لیجیے. بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی بلا ایک صبر کے ذریعے بہت ہلکی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے. دوسری چیز شہزادی زینب کی زندگی سے لیتے ہوئے اطاعت امام کا درس. اپنے امام وقت کی ایسی اطاعت کی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب خیمے جل گئے اور جلتے ہوئے خیموں سے بیویوں اور بچوں کو سمیٹتی ہوئی جب آخری خیمے میں پہنچی ہے تو امام وقت کا شانہ ہلا کے کہتی ہے اے میرے لال گشت سے آنکھ کھول اور حکم دے کہ ہم اسی خیمے میں جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. امام وقت نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، بیٹا تیری پھوپھی کی ردا چھن چکی ہے. لیکن وقت کے امام کے حکم پر علی کی بیٹی اطاعت کرتی ہی باہر آ گئی. اطاعت امام کا درس. دوسرا، یزید کے دربار میں جانے کو تیار نہیں. پھوپھی اماں یزید کے دربار میں تو جانا ہوگا. امام وقت کا حکم تھا. علی کی بیٹی دربار یزید میں رسن بست آ گئی، سر تسلیم خم کر دیا وقت کے امام کے آگے. آئیے اس بات کو دیکھتے ہوئے قدم قدم پر اطاعت امام کا درس دیا، اپنے امام کی اطاعت کی. واقعی اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کنیزی کا دعویٰ کرنے والے ہم اور آپ کیا اپنے امام وقت کی اطاعت میں ہیں مشغول؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد وقت کے امام کی اطاعت ہے؟ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے امام وقت کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہے؟ ہر لمحہ، ہر قدم پہ امام سجاد کا چہرہ دیکھتی تھی کہ بیٹا کیا حکم ہے، تو وقت کا امام ہے، تو جو حکم دے گا. سبحان اللہ. اس کی مثال اگر ہم دیکھنے چلیں کہ مولا کائنات کا زمانہ ہے، اطاعت کا عالم کیا ہے. ہم اور آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن ایسے بھی مخلوق ہیں جو اپنے امام کی اطاعت کرتے ہیں، جن میں ایک پرندہ ہوا میں پرواز کر رہا تھا. جناب سلمان فارسی نے کہا مولا کائنات سے کہ یا علی معجزہ سلیمانی دکھائیے. مولا کائنات نے کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا وہ اڑتا ہوئے پرندے کو بلا دیجئے. امام نے کہا سلمان تم ہی بلا دو. سلمان نے آواز دی، نہیں آیا. مولا نے کہا سلمان ایسے نہیں، میرا نام لے کے آواز دو کہ تمہیں علی بلا رہے ہیں. جناب سلمان نے جب آواز دی، وہ پرواز کرتا ہوا پرندہ اڑتا ہوا آ گیا.
اور مولا کے ہاتھوں پہ بیٹھ گیا. مولا نے کہا سلمان ایک چھری لے آؤ. چھری لائی گئی, اس کی گردن کو کاٹ دیا, گردن کٹ گئی. مولا نے دوبارہ کہا سلمان اس کی گردن کو جوڑ دو. سلمان نے مولا کا نام لیا, گردن کو جوڑ دیا, پھر ہوا میں پرواز کر گیا. واقعے کو سمیٹ کے عرض کر دوں کہ اسی طرح یہ سلسلہ 7 مرتبہ ہوتا رہا. پھر مولا سلمان نے آواز دی, پھر آیا, پھر گردن کٹی, پھر مولا نے جوڑا, پھر اڑ گیا. 7ویں مرتبہ جب وہ پرندہ آیا تو ایک مرتبہ سلمان نے کہا مولا ایک اور معجزہ سلیمانی دکھائیے. کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا بس اتنا بتا دیجیے, اس سے پوچھ لیں, مجھے کچھ پوچھنا ہے. کہا ٹھیک ہے پوچھو. علی کے نام سے حکم دیا, اللہ نے قوت گویائی عطا کی, پرندہ بولنے لگا. سلمان نے کہا یہ بتا تیری گردن کٹ رہی تھی, تجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ پرندے کو اللہ نے قوت گویائی دی. پرندے نے کہا جس کی روح نکلے اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ یقیناً تکلیف ہو رہی تھی. کہا پھر پہلی مرتبہ جوڑ کے اڑا دیا تو واپس کیوں آیا؟ کیوں واپس تو آیا جب تجھے تکلیف ہو رہی تھی؟ اس نے کہا سلمان تجھے نہیں پتا مجھے کون بلا رہا تھا؟ مجھے میرے وقت کا امام بلا رہا تھا, مجھے علی بلا رہے تھے, میرے مولا علی بلا رہے تھے. سلمان جس کے صدقے میں مجھے زندگی ملی ہے, جس کے طفیل میں مجھے اولاد ملی ہے, رزق مل رہا ہے, ہر چیز میرے مولا کے صدقے میں ہے, تو کیا میں ان کے بلانے پر نہ آؤں؟ ایک پرندے کی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اطاعت امام کے جذبے میں سرشار ہے. دوسری مثال اگر دیکھیں, علی بن یقطین کی مثال. 7ویں امام نے کہا ابن یقطین اہل سنت کی طرح وضو کرو. مولا کے آگے سر کو جھکا دیا. یہ نہیں پوچھا مولا میری نماز کا کیا ہوگا, میری عبادتوں کا کیا ہوگا. حکم امام پہ اہل سنت کی طرح وضو کرنے لگے. تیسری مثال بہلول دانا کی مثال. اچھے خاصے تھے, دانا کیوں کہا جاتا ہے؟ دانا عقل مند کو کہا جاتا ہے, پاگل نہیں تھے. لیکن حکم امام کے مطابق امام نے حکم دیا بہلول پاگل بن جاؤ, تو بہلول پاگل بن گئے, پاگل اور دیوانوں کی زندگی گزارنے لگے. ہم اور آپ اس جگہ ہوتے کم معرفت والے لوگ, ہم کہتے مولا ایک زندگی ملی ہے پاگل بن کے گزار دیں, تو ہماری زندگی کی رعنائیوں کا کیا مقصد ہے؟ نہیں, زندگی کی اصل حقیقت تو یہی ہے, زندگی کی اصل کامیابی تو یہی ہے کہ وقت کے امام کے آگے سر تسلیم خم ہو جائے, وقت کے امام کے چہرے پہ ہمارا عمل مسکراہٹ کا باعث بن جائے, امام کی خوشی کا باعث بن جائے. یہی زندگی کامیاب ہے. واقعی اگر زندگی کی کامیابی دیکھنا ہے تو ان مثالوں کے زیر سایہ ہم اب اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا امام عصر کی اطاعت میں ہم تو کوتاہی نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم امام کی اطاعت نہیں کرتے, ان سے محبت نہیں کرتے؟ واقعی اگر دیکھا جائے کہ امام زمان کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ مولا کہتے ہیں خدا ہمارے شیعوں کو اطاعت کی توفیق عطا کرے. اگر ایک دل ہو کر عہد و پیمان کو پورا کرتے تو ہماری بابرکت ملاقات میں تاخیر نہیں ہوتی, اور ہمارے دیدار کی سعادت انہیں جلد نصیب ہوتی, اور وہ بھی معرفت و صداقت کے ساتھ. اسے پتہ چل رہا ہے جس چیز نے ہمیں اپنے امام سے دور کر دیا ہے وہ ان کی طرف سے ملنے والی وہ خبریں ہیں جو, یعنی امام کا ہی جملہ ہے یہ کہ جس چیز نے ہمیں ان سے دور کر دیا وہ ان کی طرف سے ملنے والی وہ خبریں جو ہمیں ناپسند ہیں اور جس کی ہمیں ان سے توقع نہیں ہے. یعنی جس چیز نے ہم کو اپنے امام سے, اپنے سید و سردار سے دور کیا ہے وہ ہمارے باہمی اختلافات, آپسی اختلافات, ہماری وہ باتیں جو امام کو ناپسند ہیں, اور وہ کام جن کی امام کو ہم سے توقع نہیں ہے. اگر ہم واقعاً اپنے امام کی دوری کے قرب کو محسوس کر رہے ہیں تو ان کی فراق کا درد ہے, ان کی جدائی کا احساس ہے, تو ہمیں اپنے آپسی اختلافات کو دور کرنا ہوگا. ہمیں ان کاموں سے پرہیز کرنا ہوگا جو امام کو ناپسند ہیں, اور ایسے اعمال انجام دینے ہوں گے جو امام کو پسند ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ امام کو گناہ اور حرام کام ناپسند ہے. تقوی و پرہیزگاری اور اطاعت خدا و رسول پسند ہے. لہٰذا امام سے دوری کا سبب ہم خود ہی ہیں. اگر ہم ان کے دیدار کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں
اپنے امام سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں مکمل طور پر گناہ کو چھوڑنا ہوگا، پابندی سے اطاعت پروردگار میں زندگی کو گزارنا ہوگا۔ کیا کہنا اس عورت کا کہ جس کے لیے خود ولی عصر تشریف لے آئے۔ میں مختصر کر کے اس واقعے کو کہوں کہ مرجع وقت آیت اللہ العظمیٰ الحاج آقا سید علی سیستانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد آیت اللہ باقر سیستانی نے ولی عصر کی بارگاہ میں شرف یاب ہونے کے لیے زیارت عاشورہ کا عمل کیا۔ انہوں نے طے کیا کہ 40 جمعہ 40 مسجدوں میں زیارت عاشورہ پڑھیں۔ ایک دن مسجد میں تشریف زیارت عاشورہ کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، 40 مسجدوں میں 40 بار الگ الگ زیارت عاشورہ پڑھیں۔ ایک دن مسجد میں تشریف لے گئے اور زیارت عاشورہ پڑھنے میں مشغول تھے، الگ الگ شہروں میں الگ الگ جگہ جا رہے تھے۔ تو ایک دن ایک مسجد میں ان کو ایک گھر نظر آیا مسجد میں سے، جس میں سے نور ساطع تھا۔ اجازت لے کر داخل ہوئے، سلام کیا، دیکھا اس کمرے میں جنازہ پڑا ہوا ہے اور سفید چادر پڑی ہے۔ جب وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد جواب سلام ملا اور یہ منظر دیکھا تو جو شخص وہاں موجود تھے انہوں نے کہا، تم لوگ کیوں اس طرح مجھے تلاش کر رہے ہو اور اس قدر زحمت و مشقت برداشت کر رہے ہو؟ اور جنازے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، کیوں نہیں ہو جاتے اس طرح تاکہ میں خود تمہاری ملاقات کو آؤں؟ کیوں کہ یہ وہ عورت ہے جب رضا خان کا زمانہ تھا، پردے پہ سخت پابندی تھی، عورتیں چادریں پہن کر برقع پہن کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ خاتون جس کے جنازے کے لیے امام زمان آئے تھے 7 سال تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی کہ کہیں کسی نامحرم کی نظر اس پر نہ پڑے۔ بس اتنی اطاعت، اتنا زیادہ، بتائیے عورت کو کس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی؟ ہر اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ضروریات زندگی میں شمار ہے، لیکن اس کے باوجود 7 سال تک گھر سے باہر قدم نہ نکالنا، صرف بے حجاب گھر سے باہر نہ جانا، کتنا سخت ترین عمل تھا، لیکن اس عورت نے گھر سے باہر قدم نہ نکالا۔ امام زمانہ کتنا راضی، کتنا خوش تھے اس سے کہ اس کے جنازے میں خود مولا تشریف لائے۔ ہمارے ہاں آج معاشرے میں، سوسائٹی میں، کبھی ہم حجاب میں ہوتے ہیں، کبھی خوشیوں میں ہمارا حجاب اتر جاتا ہے، چاہے کسی بھی عالم میں ہوں، چاہے کوئی بھی زندگی کا پہلو ہو، ہمیں اطاعت پروردگار سے منہ نہ موڑنا ہے۔ آئیے اب شہزادی زینب کے توسل کی طرف چلیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا سے توسل یہ وہ عمل ہے کہ اگر بابا شہزادی کے مشکل کشا ہیں تو جناب زینب بھی مشکل کشا کی بیٹی ہے۔ واقعی اگر میں اس مشکل کشا کی بیٹی کو آواز دینے سے پہلے ایک شہزادی پر صلوات کے لیے کہوں کہ علی کا عظمت و شان امام ہے زینب، وقار بنت رسول انعام ہے زینب، بلند کیوں نہ ہو اسلام میں تیرا کردار، ہزار تجھ پہ درود و سلام ہے زینب، ہزار تجھ پہ درود و سلام ہے زینب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ان کا واسطہ دے کر اگر ان کی زیارت پڑھ کر روزانہ جو بے گھر ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھیں اور شہزادی کا واسطہ دے کر اپنے لیے گھر طلب کریں۔ بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جنہوں نے روزانہ شہزادی زینب کی زیارت پڑھی اور اپنا خود کا مکان ہو گیا۔ دوسری چیز جناب زینب سلام اللہ علیہا کے توسل سے جب انسان دعا مانگتا ہے تو واقعاً وہ دعا قبول ہوتی ہے
کہ لبنان کے شہر جویا میں ایک لڑکی تھی جو مفلوج تھی، جوان تھی، ہمیشہ اکثر اپنے بھائی سے کہا کرتی تھی کہ بھیا مجھے شام لے چل، میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں اور ان سے فریاد کروں گی کہ جا کے کہ مجھے شفا یابی دے دیں، مجھے شفا یاب کر دیں۔ وہ کہتی ہے کہ میں بہت اپنے بھائی سے کہتی تھی، لیکن چونکہ وہ مفلوج تھی اسے لے جانا مشکل تھا۔ بھائی اس کا کہتا ہے کہ کیا شام اور کیا یہاں، اگر بی بی کو شفا دینا ہو تو تجھے یہیں دے دیں گی، کیونکہ وہ اپنا دامن بچانا چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا وہ نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس نے کہا میں 2 کنیز کر لوں گی، وہ مجھے اٹھائے چلیں گی، تم صرف میرے ساتھ چلو۔ بھائی نے کہا نہیں، میں نہیں لے جا سکتا تمہیں، اگر تمہیں بی بی کو شفا دینا ہوگا تمہیں تو وہ یہاں بھی دے سکتی ہیں۔ اب وہ شہزادی زینب کے اس سے محروم نہیں ہوئی، مطلب یہ نہیں سوچا کہ میں کیا کروں، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس نے یہیں پر بی بی سے توسل شروع کیا۔ ان کے گھر کے قریب مسجد تھی، وہاں مجلس ہو رہی تھی۔ ایک دن پشت مسجد پہ جا کے بیٹھ گئی اور مجلس ہوئی، مصائب ہوئے، مجلس تمام ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ وہاں بیٹھی جناب زینب کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہی تھی کہ بی بی آج میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی جب تک کہ آپ مجھے شفا نہ دے دیں، بس میں آپ کے در سے شفا یاب ہو کے جاؤں گی۔ پوری مسجد خالی ہو گئی، رات کا وقت تھا، سناٹا ہو گیا۔ ماں گھر سے نکل کے آئی، بیٹا گھر چلو۔ کہا نہیں، میں آج یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک مجھے شہزادی زینب شفا نہ دے دیں، اور روتی رہی، بہت روئی۔ ماں کھڑی کھڑی تھک گئی، کہا میں تجھے بی بی کے حوالے کیا، اور چلی گئی، جا کے سو گئی۔ رات بھر گزری، رات بھر بی بی سے توسل کرتی رہی، اور جب رات گزرتی گئی وہ وقت آیا جب فجر سے پہلے کا وقت تھا۔ ایک نقاب پوش معظمہ آئیں اور آ کے کہا کھڑی ہو جا۔ کہا بی بی نہیں کھڑی ہو سکتی، اپنے پیروں میں طاقت نہیں ہے میرے، میں مفلوج ہوں۔ کہا میرے ہاتھوں کا سہارا لے اور کھڑی ہو جا۔ ہاتھوں کا سہارا لیا اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ تعجب سے پوچھتی ہیں آپ کون ہیں؟ کہا جسے تو بلا رہی تھی میں وہی علی کی بیٹی زینب ہوں، لیکن یاد رکھنا جب تک خدا کا حکم نہیں ہوتا ہم نہیں آتے، حکم پروردگار سے میں تیری مدد کے لیے آئی ہوں، اور جا اپنے بھائی سے کہنا، وہ کہتا تھا نا کہ کیا شام اور کیا یہاں، اگر بی بی کو شفا دینا ہوگا تو یہیں دے دیں گی، تو اپنے بھائی سے کہنا میں نے تجھے شفا دے دی۔ اس لڑکی نے چیخ کے آواز دی اماں جلدی آئیے، شہزادی زینب آئی ہیں۔ لیکن جب تک ماں یہاں آتی بی بی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ماں کو نے بیٹی کو اپنے پیروں پہ کھڑا دیکھا۔ بیٹی نے کہا ماں مجھے شہزادی شفا دے گئی، مجھے لے چلیے، میں اپنے بھائی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اتنی بس فجر کا وقت داخل ہوا، اپنے بھائی کے گھر پہنچی۔ بھائی نے دروازے پہ بہن کو دیکھا، سہارا دے کے پکڑنا چاہا۔ شہزادی زینب نے جس کو سہارا دے دیا ہو وہ کیا کہتی ہے؟ کہا بھیا مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شہزادی زینب نے سہارا دے دیا، میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی، میں شفا یاب ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بے شک ایک عمل جو شہزادی زینب سے منسلک ہے، آج شب جمعہ ہے، 69 مرتبہ کوئی بھی دن آپ شروع کریں، 69 مرتبہ روزانہ 69 ٹائمز صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر دیں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، اور جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو بہتر ہے 69 تومان یعنی تقریباً 3.5 کا عدد دیا گیا ہے، 3.5 روپے، 350، 3,500 جو آپ کی حیثیت ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی نیت سے راہ خدا میں خیرات کر دیں یا نظر شہزادی جناب زینب کر دیں۔ اور یہ صلوات جو ہم 69 ٹائمز روزانہ پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب جناب زینب سلام اللہ علیہا کی روح پاک کو ہدیہ کریں، اور پھر اپنے لیے دعا مانگے۔ یقین جانیے دعا اللہ نے خود کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں پورا کروں گا، اور پھر ہمارے پاس تو وہ وسیلے ہیں
جو آل رسول کے وسیلے ہیں. بس شہزادی زینب کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں روزانہ بلا ناگاہ بنا گیپ کیے 69 ٹائم صلوات پڑھ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں اور ان کے توسل سے ان کے وسیلے سے بارگاہ خالق میں دعا کریں. پروردگار ہماری دعاؤں کو انشاءاللہ ضرور مستجاب کرے گا. اسی لیے کیونکہ معصوم کونین کا کردار ہے زینب، عباس ہی کی طرح وفادار ہے زینب. زینب کو پکارو تو کوئی وقت مصیبت، حیدر کی طرح کل کی مددگار ہے زینب. حیدر کی طرح کل کی مددگار ہے زینب. آئیے ہم سب شہزادی کونین کی لخت جگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے کر بارگاہ خالق میں دعا کرتے ہیں. پروردگار تیری بارگاہ میں التجا ہے، یا رب محمد احفظ غیبت محمد، یا رب محمد انتقم لابنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروردگار تیری بارگاہ میں التجا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ. اے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، امام کے ظہور کو آسان اور سہل فرما. ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو چہرے ولی عصر پہ مسکراہٹ کا سبب بن جائے. شب جمعہ ہے، ہمارے عمل سے امام کو راضی اور خوشنود فرما. یا اللہ بے حق کے شہزادی کونین، بے حق کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ہمیں پروردگار کی اطاعت اور خوشنودی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر. جناب شہزادی کونین کا تصدق، ان کا صدقہ، یا اللہ ہمارے گناہ اور ہمارے مرحومین کے اور ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے شہزادی کونین کے بچوں کا، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، انہیں پاک اور حلال رزق عنایت فرما. بچوں کے سر پہ ماں باپ کا سایہ سلامت رکھنا. یا اللہ تو کرم کرنے والوں میں بہترین کرم کرنے والا ہے. ہمیں صبر و ضبط کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ جو بے گھر ہیں جناب زینب کا صدقہ انہیں بہترین گھر عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دے. جو بیمار ہیں شہزادی کا توسل، ان کا صدقہ، اے اللہ ان کے وسیلے میں بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما. جتنے سامعین ہیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب کر دے. اے عزت کی زندگی دینے والے پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں التجا، ہمیں شام کی زیارت نصیب فرما. شہداء معصومین کی زیارت عطا فرما. اے ایمان کی زندگی دینے والے، ہمیں ایمان کی موت عطا فرما. یا اللہ اس دنیا سے اٹھانا تو سوائے تیرے کسی کا محتاج نہ کرنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ایک نظر پنجتن پاک جہاں معصومین شہزادی کونین اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. عظمت جناب سیدہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جن لوگوں کے ہونٹوں پہ مناجات نہ ہوگی
उन लोगों की मौला से मुलाकात न होगी, आंखों में अगर कोई करामात न होगी, वो सामने आएंगे मगर बात न होगी। मेहदी के अगर नूर से एक शम्मा जला ले, ए दोस्त तेरे घर में कभी रात न होगी। कायनात इमाम ज़माना वाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फरजहम। ज़हरा बुलंदियों पे भला कौन जा सके, अपनी जगह हुसैन अकेला है आज भी। अज़मत इमाम हुसैन आवाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फरजहम। नौचंदी जुमेरात है और सुफरा ये सजा, जो मांगना हो मांग लो, जो दिल में है भरा। बीबी तुम्हारी नजर सभी दिल से करते हैं, खुश हो के कनीज़ें यहाँ हाजिर भी होती हैं। क्या क्या उम्मीद लेके कनीज़ें यहाँ पे आए, बेहतर खुदा ही जानता क्या राज दिल में लाए। मांगो मुराद मांगने वालों उठा के हाथ, है पंजतने पाक हमारे तुम्हारे साथ। यहाँ फातिमा ज़हरा भी तशरीफ लाई है, बाबा रसूल साथ अली को भी लाई हैं। नूरे नजर हसन हुसैन को भी लाई हैं, अब्बास नामदार को हमराह लाई हैं। मांगो मुराद मांगने वालों उठा के हाथ, ए पंजतने पाक हमारे तुम्हारे साथ। या फातिमा ज़हरा मेरा हाल है तबाह, दुनिया की गर्दिशों ने मुझे कर दिया तबाह। बीबी मुझे बताओ नहीं सूझती है राह, बेकस हूँ बेनवा हूँ नहीं सूझती है राह। अब आपके सिवा नहीं है कोई भी मेरा, मैं दिल जली हूँ बीबी नहीं कोई भी मेरा। मांगो मुराद मांगने वालों उठा के हाथ, ए पंजतने पाक हमारे तुम्हारे साथ। सक्का कनीज है बीबी खाली न फेरना, हम सब कनीज है बीबी खाली न फेरना। झोली सबकी भर देना मगर खाली न फेरना। इलाही आमीन। लाखों की बिगड़ी पल में तुमने बनाई है, मुर्दा दुल्हन को पल में तुमने जिलाई है। तुमको कसम है पंजतने पाक की बीबी, उम्मीद सबकी पूरी करो ए मेरी बीबी। इलाही आमीन। मांगो मुराद मांगने वालों उठा के हाथ, ए पंजतने पाक हमारे तुम्हारे साथ। सुनती हूँ गरीबों की मदद करते हो बीबी, साहिल को कभी दर से नहीं फेरते बीबी। दामन मेरा फैला के मैं बैठी हूँ बीबी, कुछ नजरे करम मुझ पे करो ए मेरी बीबी। इलाही आमीन। खाली नहीं उठूंगी मैं कभी दर से तुम्हारे, रो रो के मैं मांगा करूंगी दर से तुम्हारे। मांगो मुराद मांगने वालों उठा के हाथ, ए पंजतने पाक हमारे तुम्हारे साथ। नौचंदी जुमेरात है और सुफरा ये सजा, जो मांगना हो मांग लो, जो दिल में है भरा। अज़मत जनाब सैयदा आवाज़े बुलंद सलवात
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امال جناب سید اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمۃ الزہرا ادرکنی. 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 اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المسترا اذا دعاہ یکشف السوء. 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 اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 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 نظر رسول خدا مولا مشکل کشا علی جناب سیدہ بی بی معصومہ کم امام حسن عسکری، تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا، غریبان کربلا اور سادات کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت اور آج کا جشن تیری اعلیٰ بارگاہ میں قبول فرمانا
اور اسے ہم نذران عقیدت کرتے ہیں 14 معصومین کے بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کے بارگاہ میں۔ پروردگار اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے۔ پروردگار عالم یہ مسرت اور خوشیوں کے دنوں میں ہمارے مرحومین کی قبروں پر رحمت و کرم کی بارش کا نزول فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی روحوں کو ٹھنڈک اور خوشیاں عطا فرما دے، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما دے، ان کو محشر کے دن مولا کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب فرمانا، جناب فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمانا، حضرت عباس کے پرچم کے تلے جگہ عنایت فرمانا، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء، روحي وجسمي لك الفداء،
ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.